السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلامت رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے متمسک رہیں۔ یہ میرا پروگرام یہ کربلا ہے، آپ جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ انشاءاللہ دعا کریں گے جلد آپ بھی اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیے۔ جب تک آپ وہاں پر موجود ہیں، آئیے کربلا کی طرف رخ کریے، امام حسین علیہ السلام سے عرض عقیدت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ السلام علیک یا مولا یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قمر العشیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوح جہاں پہ فکر کی معراج فن کا نام، لکھا ہے پنج تن کی حسین انجمن کا نام، سوچا خزاں کے عہد میں جب بھی چمن کا نام، آیا میری زباں پہ امام حسن کا نام۔ شہید محسن نقوی اپنے دور کے بعد بھی آج کے دور میں بھی خداوند متعال جو شخص اہل بیت علیہ السلام کی راہ میں سخن دام قلم اور فکر اہل بیت علیہ السلام کی راہ کے اندر اظہار عقیدت کرتا ہے، اہل بیت علیہ السلام آپ کا اجر رائگاں اور ضائع نہیں جانے دیتے، آپ کو بہترین سے بہترین اجر عطا فرماتے ہیں۔ بس اخلاص شرط ہے، اور یہی اخلاص ہمارے محفل کے اندر شریک ہونے والے شرکاء، شعراء، خطباء اور اسی طریقے سے ماتمی حضرات اور نوحہ خوان حضرات ہماری محفل میں اخلاص پیش کرتے ہیں الحمدللہ، بغیر کسی ریا کے، بغیر کسی دکھاوے کے، صرف اور صرف ان کا شوق ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں لب کشائی کا موقع مل جائے، اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں ذکر و مدحت پیش کرنے کا موقع مل جائے، تاکہ ہم بھی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید زرغام حیدر رضوی صاحب کراچی سے، نوحہ خوان زرغام حیدر رضوی صاحب کراچی سے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ یا علی مدد، مولا علی مدد۔ سدا آباد رہیں، مولا کے ذکر سے ہماری محفل کو نورانی فرمائیے، بسم اللہ کیجئے گا۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتک امیر المومنین ابن ابی طالب علیہ السلام، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نوحے سے آغاز کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ ایام مولا علی علیہ السلام شروع ہیں۔
تو میں سے آغاز کرتا ہوں بسم اللہ۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ رو کے زینب نے یہ کہا بابا، ظلم کیسا یہ ہو گیا بابا، خون بہتا ہے آپ کا بابا، ظلم کیسا یہ ہو گیا بابا، کیسی غربت یہ ہم پہ آئی ہے، تم نے سجدے میں ضرب کھائی ہے، کیسی غربت یہ ہم پہ آئی ہے، تم نے سجدے میں ضرب کھائی ہے، سر شکستہ ہے آپ کا بابا، ظلم کیسا یہ ہو گیا بابا، اب رلانے کی بات نہ کرنا، دور جانے کی بات نہ کرنا، اب رلانے کی بات نہ کرنا، دور جانے کی بات نہ کرنا، تم کو اماں کا واسطہ بابا، ظلم کیسا یہ ہو گیا بابا، ابن ملجم نے کیا ستم ڈھایا، خون میں تر ہو گیا بدن سارا، ابن ملجم نے کیا ستم ڈھایا، خون میں تر ہو گیا بدن سارا، ہائے روتا ہے دل میرا بابا، ظلم کیسا یہ ہو گیا بابا، اہمیت اپنی پوچھئے ہم سے، گھر میں رونق ہے آپ کے دم سے، اہمیت اپنی پوچھئے ہم سے، گھر میں رونق ہے آپ کے دم سے، ہے تمہارا ہی آسرا بابا، ظلم کیسا یہ ہو گیا بابا، ہم کبھی بھول ہی نہ پائیں گے، ہر قدم آپ یاد آئیں گے، ہم کبھی بھول ہی نہ پائیں گے، ہر قدم آپ یاد آئیں گے، دل میرا گھر ہے آپ کا بابا، ظلم کیسا یہ ہو گیا بابا، میں کروں ضبط کس طرح یہ غم، کیوں قیامت نہ آ گئی اس دم، میں کروں ضبط کس طرح یہ غم، کیوں قیامت نہ آ گئی اس دم، وار ظالم نے جب کیا بابا، ظلم کیسا یہ ہو گیا بابا، روئے ذیشان اس گھڑی حیدر، بولی زرغام زینب مزتر، روئے ذیشان اس گھڑی حیدر، بولی زرغام زینب مزتر، ہم کو روتا نہ چھوڑنا بابا،
ظلم کیسا یہ ہو گیا بابا، رو کے زینب نے یہ کہا بابا. جی بھائی. مولا آپ سلامت رکھیں، سدا آباد رہیں، شاد رہیں، ہمیشہ ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں. بہت ممنون آپ کی شرکت گزاری کا. مولا آپ کو عزتیں دیں. جلد کربلا مولا آ کے یہیں پر مولا کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہر شر بلا وبا سے محفوظ رہیں. اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں ذکر کرنا ہمارے لیے شرف کا مقام ہے اور عزت کی بات ہے. اسی وجہ سے ہمارے دوستان جب وہ ایک بار اپنا نام لکھا دیتے ہیں ہمارے پاس لسٹ میں، کیونکہ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے ہاں عزت معاب ذاکرین، عزت معاب خطبہ، عزت معاب ماتم کنان اور عزت معاب نوحہ کنان اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک کثیر تعداد میں موجود ہیں، اور سب چاہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں ذکر کو پیش کر کے ان سے اجر و پاداش دنیاوی و اخروی حاصل کریں اور اپنی طہارت حسبی و نسبی کا اظہار کریں. اس اعتبار سے نام لکھاتے ہیں، اور جب وہ نام لکھا لیتے ہیں تو ان کے ہاں بے چینی پائی جاتی ہے. بار بار پوچھتے رہتے ہیں کہ کب ہماری باری آئے گی کہ مولا کی بارگاہ میں عرض عقیدت پیش کریں. میں آپ سب سے یہ دعا کے لیے بھی کہوں گا، اور میں آپ لوگوں کا ممنون بھی ہوں کہ خداوند متعال نے آپ لوگوں کو پاکیزگی عطا فرمائی ہے کہ ذکر کی سعادت کے لیے شوق رکھتے ہیں آپ لوگ. ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو صرف اور صرف اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ وقت گزاری کر لیا کرتے ہیں. الحمدللہ ہم عبادت کے لیے ذکر کیا کرتے ہیں، اور آپ اچھے لوگ ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کی راہ میں خلوص سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو عزتیں عطا فرمائے، صحتیں ہوں، تندرستیاں ہوں، اور شکر گزار بھی ہوں کہ آپ شریک ہوتے ہیں. اور دعا یہ کرنی ہے کہ آپ دعا کریں ہمارے وقت مزید بڑھ جائے تاکہ ہم آپ لوگوں کو مزید وقت دے سکیں. منقبت و نوحہ خان ابرار علی حیدری صاحب حیدرآباد سندھ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد. مولا علی علیہ السلام پاک مدد. بسم اللہ جناب. جناب علی چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے محفل میں خوشبو پھیلائیے. بسم اللہ. ہلو. بسم اللہ کیجئے. مولا کا ذکر فرمائیے. بسم اللہ. آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آواز آ رہی ہے. بسم اللہ کیجئے. جی بسم اللہ سرکار. جی بسم اللہ. ذکر جن کا کیجئے. کلام ہے میں پیش کر رہا ہوں جناب. بسم اللہ. بسم اللہ. کاظم رضا نجفی صاحب، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں جو میکسیکو میں ہوتے ہیں. ان کا لکھا ہوا کلام پیش کر رہا ہوں. اور جاوید بھائی، جاوید شاہ جی کا بھی شکر گزار ہوں، اور آپ کے چینل کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اتنی سادہ نصیب عطا فرمائی، ڈیوٹی نصیب عطا فرمائی. سلامت رہیں. بسم اللہ کیجئے. بسم اللہ جناب. سماعت فرمائے تو مولا کی ڈیوٹی شروع کریں. بسم اللہ. زینب کی گونجی صدا، عباس مدد کرنا. زینب کی گونجی صدا، عباس مدد کرنا.
جی جی قبلہ، یہ نیٹ ورک کا پرابلم ہو رہا ہے کیا جناب؟ جناب علی میں درمیان میں بولوں گا تو آواز کٹ جائے گی، آپ بولتے رہیے، یہاں پہ مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے، بسم اللہ کیجیے، آپ پڑھتے رہیے، وقت کم ہے، سلامت رہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ فوجوں نے ہمیں گھیرا، فوجوں نے ہمیں گھیرا، عباس مدد کرنا، زینب کی یہ گونجی صدا، عباس مدد کرنا، بی بی کی مسافر کا سجاد کے دردوں کا پڑھنا ہے مجھے نوحہ، پڑھنا ہے مجھے نوحہ، عباس مدد کرنا، میں واسطہ دیتی ہوں ایک بار تو لوٹ آؤ، لٹ جائے نہ میری ردا، عباس مدد کرنا، زینب کی یہ گونجی صدا، عباس مدد کرنا، میں کو نہیں ارمان تیرا پتراں دا، جیڑا ہے ارمان تیرا دکھراں دا، ایک توس رہی بھی مدینے رہی، تیجی شام دے وچ دفنائی ویدیاں، غازی کے کٹے بازو غازی کے کٹے بازو، رو رو کے لکھے کاظم، ابرار نے ہے پڑھنا، ابرار نے ہے پڑھنا، عباس مدد کرنا۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا آباد رہیں، شاد رہیں، ہمیشہ ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں، مولا آپ کو عزتیں دیں اور ہمیشہ ذکر اہل بیت علیہم السلام میں لب کشائی کرتے رہیں، یہ زبان ہمیشہ پاکیزہ ذکر، پاکیزہ لوگوں کے مدحت خوانی میں ہمیشہ آمادہ رہے، اور آپ کو اللہ نے جو طاقت عطا فرمائی ہے وہ ہمیشہ فقط اور فقط راہ اہل بیت و راہ دین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن و حدیث پہ ہی صرف ہو، تاکہ آپ ہمیشہ عبادت ہو اور عبادت ہی کرتے رہیں، دن رات عبادت ہو، ذکر اہل بیت علیہ السلام کی عبادت نصیب ہوتی رہے۔
ذکر اہل بیت علیہم السلام کرنے والے شریک ہونا چاہتے ہیں۔ وقت کی کمی، وقت کی کاستی اور کچھ کوتاہیاں ایسی ہیں جو کہ راہ میں حائل ہو جاتی ہیں ہمارے، جو کہ فکری ہوں، عملی کوتاہیاں ہوں ہماری، وہ ہماری راہ کے اندر حائل ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم تھوڑے سے دور پس و پیش ہو جاتے ہیں۔ نوح خان فیصل حیدری صاحب فیصل آباد سے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، یا علی علیہ السلام مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام عنایت فرمائیے۔ جی آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ بسم اللہ کیجئے۔ جی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہ جیسا آپ کو علم ہے کہ آج امام حسن مجتبیٰ سبز قبا علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے سے یہ جشن رکھا گیا، تو میں کلام پڑھوں گا قابل غور۔ بسم اللہ۔ مہکا سارا چمن، مہکا سارا چمن، شاخ عصمت پہ وہ گل کھلا ہے۔ مہکا سارا چمن، شاخ عصمت پہ وہ گل کھلا ہے۔ نام گل کا حسن، نام گل کا حسن، سجدہ سیدہ کا صلہ ہے۔ نام گل کا حسن، سجدہ سیدہ کا صلہ ہے۔ مہکا سارا چمن، فرش عبادت بھی چھوٹا نہیں، بی بی کا روزہ بھی ٹوٹا نہیں۔ فرش عبادت بھی چھوٹا نہیں، بی بی کا روزہ بھی ٹوٹا نہیں۔ مثل قرآن یہ، مثل قرآن یہ شیب زہرا پہ نازل ہوا ہے۔ مثل قرآن یہ شیب زہرا پہ نازل ہوا ہے۔ مہکا سارا چمن، نانا نبی ہے تو بابا علی، ماں سیدہ ہے تو خود ہے ولی۔ نانا نبی ہے تو بابا علی، ماں سیدہ ہے تو خود ہے ولی۔ اور کیا میں لکھوں، اور کیا میں لکھوں، یہ تو شعر کبھی پیشوا ہے۔ اور کیا میں لکھوں، یہ تو شبیر کا پیشوا ہے۔ مہکا سارا چمن، فرش عبادت بھی چھوٹا نہیں، بی بی کا روزہ بھی ٹوٹا نہیں۔ فرش عبادت بھی چھوٹا نہیں، بی بی کا روزہ بھی ٹوٹا نہیں۔ مثل قرآن یہ، مثل قرآن یہ شیب زہرا پہ نازل ہوا ہے۔ مہکا سارا چمن، شاخ عصمت پہ وہ گل کھلا ہے۔ نام گل کا حسن، سجدہ سیدہ کا صلہ ہے۔ مہکا سارا چمن، اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ محمد وآل محمد۔
सदाबाद रहें, शाद रहें। मौला आपको इज़्ज़तें अता फ़रमाएँ, हमेशा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करते रहें और जल्द करबलाए मौला में आकर ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करने की सआदत नसीब हो और आप भी अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपनी आवाज़ की रानाई को पेश कर सकें। हमें शौक़ है कि हम ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करें, लेकिन ज़िक्र की राह के अंदर हमें चाहिए इखलास को मज़ीद और रोज़ अफ़ज़ून ज़्यादा करने की कोशिश करें। और हम चाहते भी यही हैं और कोशिश भी करते रहते हैं, लेकिन बार बार ये अपने आप को तलक्की हम करते हैं कि हमें इखलास से ये ज़िक्र करना है। ज़िक्र ये इखलास से होना चाहिए, ज़िक्र इखलास से करना चाहिए। वही अहले बैत अलैहिस्सलाम की बारगाह में इज़्ज़त वाला है जो इखलास से ज़िक्र करता है, इखलास से राह अहले बैत अलैहिस्सलाम की राह में काम करता है। करबलाए मौला से बंदा हकीर आपकी बारगाह के अंदर यही अर्ज़ करूँगा कि आप लोग इस प्रोग्राम को हमारे चैनल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चैनल 4 के ज़रिए से मुलाहिज़ा फरमाते हैं। हम आप सबके शुक्रगुज़ार हैं, करबलाए मौला की तरफ माइल होते हैं। यकीनन ये आपकी तहारत नस्बी है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आप सुनते हैं। अल्लामा सैयद मोहसिन अली हमदानी साहब इस्लामाबाद पाकिस्तान से, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद किबला। पीर मौला इस्लाम मदद किबला। चाहूँगा मौला के ज़िक्र से हमारी महफिल को नूरानी फरमाइए। जी बिस्मिल्लाह जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। फरमाने नबवी के तहत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये जन्नत के जवानों के सरदार हैं और ये सरदारी आपने अपनी माँ की गोद में ली है। आप इमाम हसन अलैहिस्सलाम जिनके मिलाद के दिन जो है वो गुजरे हैं, कल उनका मिलाद का दिन था। आप अलैहिस्सलाम जो हैं उनके बहुत सारे पहलू हैं जिन पर गुफ्तगू हो सकती है, मगर टाइम बहुत कलील है। इस थोड़े से वक्त में मैं चाहूँगा कि मेरे मौला इमाम हसन की ज़िंदगी का एक बड़ा अहम वाक़या है जिसमें एक जो है वो शख्स मस्जिद में मौजूद था और इमाम अलैहिस्सलाम भी थे, और वो शख्स मस्जिद से निकला, फिर वापस आया तो उसने आकर कुछ अच्छे कलमात नहीं किए कि मेरी कोई यहाँ चीज़ पड़ी थी और यकीनन आपके पास होगी। तो आपने फरमाया उसमें कितनी रकम थी, तो जब उसने बताया तो आपने खादम से कहा और वो रकम आपने उसके हवाले कर दी। फिर वो वापस चला गया, फिर उसे याद हुआ, फिर वो वापस आया तो देखा उसकी चीज़ वहीं की वहीं पड़ी है। तो वो मौला के पास आया और उस मौला से आकर कहा कि जनाब, जब आपको इल्म था कि मेरा माल आपके पास नहीं है, तो आपने फरमाया मैं चाहता था कि बदी जो है जो आपकी तरफ से हुई थी वो मशहूर ना होने पाए और वो वहीं की वहीं दब जाए। यानी मौला ने इस वाक़े में एक पूरी इंसानियत को दर्स दिया है कि बुराई को छुपाना चाहिए। इसी तरीके से एक और शामी का वाक़या है जो हाकिम शाम की तरफ से आया था और उसने मेरे मौला को कुछ नाज़ेबा कलमात कहे, तो आपने जवाबन कहा अगर तेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं तो मैं तुझे रज़ा देता हूँ, अगर तुझे सवारी चाहिए मैं तुझे सवारी देता हूँ, अगर तेरे पास जगह नहीं रहने के लिए तो मैं जगह देता हूँ। तो वो शख्स बड़ा मुताज्जिब हुआ और फिर उसने आकर मौला से मादद की और कहा कि इससे पहले रूए ज़मीन पर मुझसे बड़ा शायद कोई आपका दुश्मन ही था और अब मुझसे ज़्यादा कोई मुहिब नहीं होगा। ये जो अखलाक है ये इसी घराने से मिलता है, क्योंकि आप जो है वो मुजस्समा अखलाक है, आप पैकरे अखलाक थे। और सुभान अल्लाह क्या कहना कि आप ही वो शख्सियत है कि जिन्होंने अपनी माँ को वही इलाही जो हजूर पर आती थी वो अगर सुना देते, ये तर्जमान वही भी आप थे। इसी तरीके से चादर के साथ में सबसे पहले आने वाली शख्सियत आप ही थे और आप ही ने फरमाया था कि मैं नाना जान की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। और उसके बाद मैदान मुबाहिला में भी सुभान अल्लाह क्या कहना इमाम अलैहिस्सलाम का जो अपने पैरों से चलकर उस मैदान तक पहुंचे थे। और फिर वो जो सूरह दहर नाज़िल हुई है उसमें भी जिन रोज़ों का जिक्र है कि वो रोज़े रखे गए थे वो असल में इन्हीं शरादों की बीमारी के सिलसिला में थे, रोज़े बनत के। और उन रोज़ेदारों में
جو روٹیاں کی تھی اس یتیم مسکین اور اسیر کو، جس کے بارے میں قرآن نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ان روٹیوں میں امام حسن السلام کی روٹی بھی جو ہے وہ شامل تھی۔ تو امام حسن علیہ السلام جو ہیں وہ ہر حوالے سے امام حسن علیہ السلام نے ہر حوالے سے جو ہے وہ ایک درس دیا ہے انسانیت کو۔ پھر وہ واقعات جس میں شاید ہی بات ہے کہ اگر کوئی مقام امامت پر فائدہ ہوتا تو ایسے جواب کوئی نہ دے سکتا، جس میں جذبات کا عمل دخل تھا۔ وہ شام کے حاکم کے سامنے جب وہ چند لوگ آئے تھے اور انہوں نے امیر المومنین السلام کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے تھے، اور پھر آپ نے ان سب کی گفتگو سنی، اور پھر گفتگو سننے کے بعد پھر آپ نے جو امیر المومنین کے بارے میں وہ ساری واقعات بتائے کہ دیکھو جب تم لوگ اس وقت کافر تھے، تم لوگ رسول اللہ کے مد مقابل تھے، تم لوگ رسول اللہ کو مان رہے تھے، تم بتوں کی پوجا کر رہے تھے، تو امیر المومنین اس وقت بھی مباحث تھے اور رسول اللہ کے ناصر تھے۔ تو امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا یعنی کوئی بھی ایسا گوشہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسا امام حسن علیہ السلام کا جو ہے وہ ان کی حیات طیبہ میں کوئی بھی ایسا آپ ایک لمحہ بھی نہیں نکال سکتے کہ جس لمحات میں جو ایک درس نہ ہو، آپ کی ایک ذات والا صفات سے کوئی ایسی بات صادر ہوئی ہو کہ جو امت کے لیے مشعل راہ نہ بنی ہو، ایسا ہے ہی نہیں ہے۔ یعنی یقیناً آپ کے ایک لمحہ جو ہے وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نمونہ عمل تھی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ایک موقع پر جب امیر المومنین کہ اپنے بیٹے سرکار محمد بن عرفیہ نے کہا تھا کہ جب آپ نے وہ ایک جنگ کا واقعہ ہے جنگ جمل کا، تو اس میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جب وہ محمد بن عرفیہ کے کہنے پر ایک ایسے تیر کا جو وہ نشانہ لیا کہ تیر پہ وسط ہو رہی ہے، تو آپ نے فرمایا دیکھو یہ زہرا بطول کے یہ خون ہے، یہ ان کے دودھ کا اثر ہے۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام وہ ہے کہ سبحان اللہ وہ ایک تیر کا نشانہ خطا نہیں ہوتا، یعنی ان کے تیر اندازی میں جب خطا نہیں ہے، سبحان اللہ، کہ جہاں خطا کا امکان ہو سکتا ہے تو ان کی زندگی میں خطا کہاں ہوگی، جس لیے کہ وہ معصوم من اللہ تھے، وہ معصوم من اللہ ہے۔ اور امام حسن علیہ السلام جو درود میں شامل ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس اجر رسالت میں شامل ہے، محبت میں شامل ہیں، کہ اگر کوئی ان کے ساتھ وہ اجر رسالت مودت فی القربہ وہ نہ ادا کرے تو میرے خیال میں کسی انسان کو مسلمان کے لوانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اس کے کلمہ پڑھنا، اس کے نماز، روزہ، تمام جتنے بھی کوئی جتنے احکام ہیں وہ سارے سب رہ گاں اور بیکار ہو جائیں گے اگر ان کی بابت شامل نہیں۔ مولا آپ کو صحت دیں، تندرستی دیں۔ قبلہ کم وقت کے اندر آپ نے یقین جانیے مولا کی سیرت کے بہت سارے پہلو کو اجاگر کیا، مولا کے فضائل پڑھے۔ مولا آپ کو اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں صحت، تندرستی، لمبی عمر عطا فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور ہوں۔ جلد کربلائے مولا میں آ کے ہماری محفل میں شریک بے ذات ہی اپنے بے نفس نفیس آ کے ارینج اس پروگرام میں شرکت کی توفیق عطا فرمائیں، اور آپ آئیں مولا کی بارگاہ میں اظہار عقیدت کریں، سدا آباد رہیں، شاد رہیں، اور آپ کے مقاصد، آپ کی پریشانیاں جو بھی ہیں خداوند متعال اپنی جانب سے حل فرمائے۔ اہل بیت علیہ السلام کی چاہت ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت 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 بڑی نعمت ہے۔ جتنی بار کہوں یہ لفظ کہ مولا کی چاہت ہمارے لیے نعمت ہے، اتنا زیادہ کم ہے، جتنا زیادہ کہوں اتنا ہی کم ہے۔ کیا عرض کروں کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت ایک پاکیزہ خون کی دلیل ہے، حق گو ہونے کی دلیل ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی محبت، اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے انجمن مسافر شام ٹوبہ ٹیک سنگھ سے سالار قمر چوہان صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ یا علی مدد۔ پیر مولا علی علیہ السلام مدد جناب۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرمائیے۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ کیجئے۔ جی بسم اللہ جی۔ بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد
حسنین گلدا کے زینب نے وین پایا کوفے کلمہ کلمہ والے دا اے بابا ہمارے کوفے کلمہ کلمہ والے دا اے بابا ہمارے گھر کھا گئی آن لوگ کو دیا دیا علی دیا اے بادلہ بتا دے بھیڑا اپنے آج تک کے شبیر روتے کوفے کلمہ والے دا اے بابا ہمارے کوفے سے کلمہ کلمہ والے دا اے بابا ہمارے زہرا دے پاک ویڑے حسنین گلدا کے زینب نے وین پایا کوفے سے کلمہ کلمہ والے دا اے بابا ہمارے کوفے سے کلمہ کلمہ والے دا اے بابا ہمارے مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں، اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے بہترین ذکر اور بہترین انداز میں ذکر اہل بیت علیہم السلام کو ہم آہنگی جماعت کے ساتھ ادا فرمایا۔ یقیناً آپ کی یہ باجماعت عبادت خداوند متعال اپنی جناب میں مقبول فرمائے، اور سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں۔ کربلا میں شام ہوتی جا رہی ہے، اور یہ شام یقیناً آپ لوگوں کی محبتیں، آپ لوگوں کے لیے دعائیں سمیٹ کر جا رہی ہے کہ خداوند متعال آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔